اس تبلیغ کے راستے سے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ نے زندگیوں کو بدل دیا. زندگیوں کے رخوں کو اللہ نے بدل دیا اس دعوت کے کام سے. اس لیے میرے بھائی پوری دنیا کے مسلمانوں سے دو چیز کا مطالبہ ہے. ادھر دیکھو بھائیو، کتنی چیز کا؟ اس دعوت کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں مسلمان، ہر مسلمان مسجد سے جڑ کر 5 کام کا کرنے والا بنے. کس سے جڑے؟ بولو بولو، مسجد سے. کیونکہ مسجدوں کو کون آباد کریں گے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر ولم یخش الا اللہ. مسجدوں کو ایمان والے آباد کریں گے. مسجدوں کو وہ لوگ آباد کریں گے جن کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے. بہادر لوگ آباد کرتے ہیں مسجدوں کو. اس لیے چاہ رہے ہیں ہر مسلمان اپنے آپ کو مسجد سے جوڑے اور مسجد سے جوڑ کر 5 کام کا کرنے والا بنے. روزانہ کا مشورہ ہے، روزانہ کی ملاقاتیں ہیں، روزانہ کی فضائل کی تعلیم ہے، ہفتے کے 2 گشت ہیں اور مہینے کے 3 دن ہیں. کرو گے کیا؟ دوسری چیز، پوری دنیا کے مسلمانوں سے دوسرا جو تقاضا ہے کہ جب بھی دعوت کی بات کو وہ سنیں اور دعوت کی تبلیغ کی بات اس کے کان میں لگے، سنے وہ، تو اپنی مشغولی اور اپنی مجبوری اور اپنی معذوری کے اندر سب سے پہلے یہ 4 مہینے لگا لے. یہ جب اپنی مشغولی اور مجبوری اور معذوری میں حالات اور ماحول اجازت نہیں دیتے، اس وقت میں جب یہ 4 مہینے لگائے گا، اللہ اس کے 4 مہینے کے لگانے کی برکت سے اس کو ایمان کی لذت عطا فرما دیں گے. اس کو اللہ اپنے اوامر پر کھڑا کر دیں گے اور اللہ اپنی منع کی ہوئی چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو روک دیں گے، یہ رکے گا. اس کے لیے میرے بھائی یہ جے پور میں، اپنے یہاں جے پور میں 9، 10، 11 فروری کو اجتماع ہے. آپ سب خود جانتے ہیں یہ اجتماع نہ ووٹ کے لیے، نہ نوٹ کے لیے، نہ سیاست کے لیے ہے، نہ کسی کی تنقید کے لیے، نہ تردید کے لیے، کسی سے کوئی چیز کے لیے نہیں ہے. 2008 کا بھی اجتماع ہوا، اس کے بعد میں برابر یہ اجتماع ہوتے چلے جا رہے ہیں. 95 میں وہ اجتماع ہوا، اس سے پہلے 71، 72، 73 میں اجتماع ہوئے، برابر اجتماع ہوئے. کسی اجتماع میں کسی کے گھر، کسی کے در کے اوپر جا کے ہم نے کبھی چندہ نہیں کیا. کرا کیا بھائی کسی سے چندہ؟ بولو. نہیں، ہمارا کام چندے کا ہے، کوئی دھندے کا کام نہیں ہے کسی قسم کا، کوئی سیاست کا کام نہیں ہے کہ صاحب چلو آج تو دین کی بات کرنے کے لیے آ گئے، خدمت کی بات کرنے کے لیے آ گئے اور کل جو ہے ووٹ مانگنے کے لیے آ گئے. قطعاً نہیں. میرے بھائی یہ دنیا کا دعوت کا واحد پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں آپ کو ہر قسم کا لوگ ملے گا، ہر قسم کے لوگ ملیں گے. ہاں، ہر قسم کے لوگ ملیں گے. یہ کام اللہ کا ہے، اللہ کا. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں دار السلام کی طرف. یہ کام سارے نبیوں کا اور سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ دین اسلام میرا راستہ ہے، میں بھی اس کی طرف بلاتا ہوں اور میرے ماننے والے مسلمان وہ بھی اسلام کی طرف بلائیں گے. جو ہمارے نبی کا کام ہے وہ ہمارا کام ہے. ہمارے نبی کا کام تھا دنیا میں بے کس، بے بس، بے سہاراؤں کی مدد کرنا، دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا، دنیا میں وحدانیت کو قائم کرنا، دنیا میں عبادت کو قائم کرنا. پوری دنیا کے انسان ایک بھائی کے جیسے ہیں.
جیسے انسان کے جسم میں کہیں پر بھی تکلیف ہو اور ایک کانٹا اگر پیر کی چھوٹی سی انگلی کے اندر لگ جاتا ہے تو دل حرکت کرتا ہے، زبان حرکت کرتی ہے، دماغ متاثر ہوتا ہے، ہاتھ متاثر ہوتے ہیں، اس کانٹے کی طرف یہ ہاتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھ رونا شروع کر دیتی ہے کیونکہ کانٹا انگلی میں چھپ گیا۔ ایسے ہی میرے بھائی پوری دنیا کے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یا ایھا الناس کونوا عباد اللہ اخوانا، یہ اللہ کے بندو، چاہے کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو انسان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے، ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں پوری دنیا انسانیت سے ہم بھلے بن کر زندگی گزاریں، ہماری زندگیوں میں اچھائیوں، ہماری زندگیوں میں سے برائیاں نکلیں۔ ہم پوری دنیا کے انسان سے یہ چاہتے ہیں۔ ہم تو کسی کے بال کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والے نہیں ہیں، ہم تو اعمال کو اٹھانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نورانی پاکیزہ طریقہ لے کر آئے ہیں، ہم تو اس طریقے کو اٹھانے والے ہیں۔ یہ اجتماع سے مقصود ہے اجتماع ہے اسی لیے، یہ سیاست کے لیے نہیں ہے، ووٹ اور نوٹ کے لیے نہیں ہے، صرف یہ چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت اور شریعت مسلمانوں کی زندگی میں آوے، مسلمان پوری دنیا میں بھلا بن کر اور پوری دنیا میں پھرے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس دن یہ مسلمان ایمان اور اعمال لے کر بھلا بن کر پوری دنیا میں پھرے گا، اللہ پوری دنیا میں ایمان اور اعمال کو زندہ کر دیں گے انشاءاللہ، بے شک۔ اس کے لیے میرے بھائی ہم سب سے پہلے 4 مہینے لگائیں انشاءاللہ۔ پہلے جے پور پر ایک وقت ایسا تھا کوئی 4 مہینے لگایا ہوا نہیں تھا۔ 70 سال ہو گئے اس محنت کو چلتے ہوئے، آج ہزاروں آدمی نے چلہ لگا دیا، لاکھوں نے 3 دن لگا دیے، سینکڑوں نے 4 مہینے لگا دیے، ملک اور بیرون ملک وقت لگ گئے، یہاں تک کہ آج عورتوں تک کے وقت اللہ کے راستے کے اندر لگ گئے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی تصور نہیں گیا ہوگا، جے پور کے رہنے والی مستورات باہر ملکوں کے اندر اللہ کا کلمہ، اچھے اخلاق، پاکیزہ زندگی لے کر افریقہ کے جنگلوں میں جائیں گی، اور افریقہ کے جنگلوں میں جا کر وہاں کے رہنے والوں سے اور ملکوں میں جا کر وہاں کے رہنے والی بہنوں سے یہ کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے ذمہ ہے ہم اچھے بن کر زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے بھائی جے پور میں دعوت کا کام کسی ایک مسجد میں کرنا مشکل تھا، آج الحمدللہ 300 سے زائد مسجدوں میں اللہ نے اس کام کو چلا دیا ماشاءاللہ، بے شک۔ اس 1 سال کی مدت میں، ایک اجتماع سے دوسرے اجتماع کی مدت میں اللہ نے 60,000 سے زائد لوگوں کے ذریعے سے اس اجتماع کی محنت اللہ نے کروا دی۔ سبحان اللہ، خدا قبول کر لے۔ آمین، اللہم آمین۔ پہلے 500 جماعتیں نکلی تھی، اب 1400 کچھ نمبر دیے ہیں، خدا کرے یہ سب جماعتیں نکل جائیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ نکلیں گی، ہم ارادہ کریں اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے، اس راستے پر سارے نبی چلے، سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی چلے، اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ چلے، سارے بزرگان دین اور اولیاء اللہ چلے۔ بے شک۔ آپ دیکھیں یہ اجمیر شریف خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو وطن ہے، جس کو آپ نے اپنا وطن بنا لیا، میرے بھائی میرے پیاروں،
وہ کہاں سنجر سے روس کا ایک ملک ہے ایشیا کا، اور وہاں سے یہاں ہندوستان، اور ہندوستان میں بھی اجمیر کیا چیز لے کر آئے تھے، پوری جماعت کے ساتھ آئے تھے، کیا اخلاق لے کر آئے تھے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ خواجہ خواجگان کا دسترخوان لگا ہوا ہے، اگر 90 لاکھ آدمیوں نے حق کو قبول کیا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ 90 لاکھ آدمیوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر کھانا بھی کھایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کا دسترخوان لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے سر کے اوپر ٹوکرے میں رکھ کر غلاظت لے کر جا رہا ہے، جاروب کا شکناس، جھاڑو دینے والا، غلاظت، ایک آنکھ کھینچی اور کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کے جلدی سے اس کے پاس نہ گئے اور جا کر اس سے یوں کہا، اللہ نے تیرا سر اس لیے نہیں بنایا کہ تو اس سر کے اوپر گندگی رکھے، یہ سر اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ تو اس کے سامنے جھکاوے، اور اس کے سر کے اوپر سے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس گندی ٹوکری کو اتروا کے ایک طرف پھینکوا دیا، اس کے ہاتھ دھلوائے اور اپنے سامنے اس کو دسترخوان کے اوپر کھانے کے لیے بٹھایا، اور پہلا لقمہ توڑ کر حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا نوالا توڑ کر اور اس کے منہ کے اندر دیا۔ مورخین یہ کہتے ہیں کل قیامت میں پتہ چلے گا کہ ایمان اس کے دل میں پہلے گیا تھا یا پہلے لقمہ اس کے اندر گیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ یہ اخلاق ہے مسلمان کے، یہ زندگی ہے، اللہ، یہ بنے گی اس سے۔ 12 آدمی جماعت میں ہوتے ہیں، ایک آدمی اگر نہیں ہوئے، کہیں ضرورت سے باہر گیا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ 11 کھانا شروع نہیں کرتے جب تک کہ وہ 12واں نہیں آ جائے گا۔ 12 آدمی جماعت میں ہیں، 11 آدمی مسجد کے اندر ہیں، سونے کے قریب ہیں، لیکن یہ 11 کے 11 جاگتے رہیں گے جب تک کہ 12واں نہیں آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت سکھانے کے لیے اس دعوت کے راستے میں لے کر جایا جاتا ہے، حضور والی زندگی سیکھنے کے لیے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ اجتماع ہے، اور اس کے لیے آپ سے 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ 9، 10، 11 کو آپ سب حضرات فارغ ہو کر 100% اجتماع میں شریک ہو۔ انشاءاللہ ہو گئے کیا شریک؟ پیچھے والوں نے نہیں کہا۔ 100% اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ 100% ماں شریک ہو۔ 3 دن کا اپنا وقت فارغ کرو۔ ہم آپ سے نہیں کہتے ہڑتال، دکانیں بند کرو، اسلام میں دکانیں بند کرنا نہیں ہے، ہڑتال کرنا نہیں ہے، زمین راستوں کو روکنا اسلام میں نہیں ہے قطعاً۔ ہم تو آپ سے ہی کہتے ہیں 3 دن اپنے آپ کو فارغ کرتا، اور اس اجتماع کے ایمانی، نورانی، روحانی، سنتی ماحول کے اندر آپ وہاں 72 گھنٹے اپنی ضرورت کی چیز لے کر اور آپ وہاں پر شریک ہو۔ انشاءاللہ ہو گئے؟ دوسری چیز، اجتماع سے آپ سب حضرات کے، ہم تو یہ چاہتے ہیں جے پور کے ہر گھر اور گھر کے ہر فرد میں اللہ اس دعوت کے کام کو داخل کر دے۔ انشاءاللہ گھر میں ہماری ماں بہنیں فرض نمازوں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت، دوسری چیز، تیسری چیز تسبیحات کا اہتمام، چوتھی چیز اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، پانچویں چیز اپنے شوہر کی فرمانبردار بن کر زندگی گزارنا، چھٹی چیز فضائل کی تعلیم، ساتویں چیز اللہ کے راستے میں نکلنے کا ان میں جذبہ پیدا ہو رہا ہو، 3 دن عشرہ چلہ 2 مہینے بیرون میں جانے کا ان میں جذبہ پیدا ہو رہا ہو، 8ویں چیز اپنے مردوں کو اللہ کے راستے کے اندر بھیجیں، 9ویں چیز جتنی روزی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے اس پر وہ راضی رہیں۔ ایسا نہیں مرد کماتے کماتے کمانے کی مشین ہو جائے اور عورت بچے پیدا کرنے کی مشین ہو جائے، کیونکہ نہیں، جو مل گیا اس پر شکر۔ یہ 9 چیزیں ہم ہر گھر کے اندر چاہتے ہیں
اور ہر مرد سے یہ چاہتے ہیں وہ راہ خدا کے اندر ہر گھر کا ہر فرد اب ترتیب کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں